میرا نام ہادی جاوید عمر ہے۔ یہ کہانی میری ہے جو نفرت سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لڑکی آیت قاسم عطا سے نفرت۔ میری اس سے پہلی ملاقات تو مجھے اچھے سے یاد نہیں، حال البتہ میری ماں اکثر ذکر کرتی ہے کہ میری اس سے پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب میں 5 سال کا تھا اور وہ 2 سال کی تھی۔ اماں بتاتی ہیں تب تم اسے گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔ خیر مجھے اس بات پہ کبھی یقین نہیں آتا اگر اس کے ثبوت کے طور پہ ہماری بچپن کی مختلف تصاویر نہ ہوتی۔ چچا قاسم عطا میرے ابا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں تو آبائی حویلی میں سارے کے سارے خاندان بستے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ حویلی کے بٹوارے ہو کر کوٹھیوں میں تقسیم ہونے لگے۔ میں بتانا بھول گیا، میرے دادا کے والد کسی زمانے میں لاہور کے اس علاقے کے نمبردار ہوا کرتے تھے اور تبھی انہوں نے یہ حویلی تعمیر کی تھی۔ چچا قاسم اپنے وقت میں ایک ذہین طالب علم تھے، اچھا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گئے، پھر اپنی ہی ہم جماعت ڈاکٹر لڑکی سے پسند کی شادی کر لی۔ وہ اور ڈاکٹر چچی اسلام آباد میں رہنے لگے۔ سنا ہے جب تک ان کی والدہ یعنی ہماری چھوٹی دادی زندہ تھیں وہ لوگ اکثر چکر لگاتے تھے، لیکن پھر والدہ کی وفات کے بعد وہ جیسے 7 سال کے لیے حویلی کا راستہ ہی بھول گئے۔ میری آیت کے ساتھ دوسری ملاقات تب ہوئی جب میں 12 کا اور وہ 9 سال کی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ دن جب ہم سب کزنز حویلی کے لان میں کھیل رہے تھے اور چچا قاسم کی گاڑی بڑے سے پورچ میں آ کر رکی۔ میرے سارے کزنز بلے اور گیند پھینک کے چچا قاسم آ گئے کے نعرے لگاتے ہوئے کار کی طرف لپکے، جبکہ میں وہیں دور پیچھے لان میں کھڑا رہا۔ ان کی آمد کے متعلق ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا اور ان کا ہمارے ساتھ رشتہ بھی سمجھا دیا گیا تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا، آخر کو جو بندہ اتنے سالوں غائب رہنے کے بعد کبھی کبھار آتا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی کیا تک بنتی ہے۔ خیر چچا قاسم گاڑی سے نیچے اترے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئی، گھٹنوں تک آتی ہلکی گلابی رنگ کی فراک اور 2 چٹیاں بنائے۔ وہ گوری رنگت اور سنہرے بالوں والی لڑکی نے مجھے کوئی خاص متاثر نہیں کیا تھا، بقول باقی سب کے وہ بہت پیاری تھی، لیکن مجھے اس کے سنہری بالوں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور چھوٹی سی گول ناک میں قطعاً کوئی کشش نظر نہیں آئی تھی جسے خوبصورتی کا نام دیا جاتا۔ البتہ جب وہ ہنستی تھی تو اس کے گال میں پڑھے گڑھے ضرور اسے منفرد اور اچھوتا بناتے تھے۔ سب لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے اور میں وہیں کھڑا بیزار شکل بنائے گیند کو اپنی انگلی پر گھما رہا تھا۔ مجھے اس بلا وجہ کے پروٹوکول میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں اپنی ہی مستی میں کھیل رہا تھا۔ تبھی میں نے محسوس کیا وہ سب کو چھوڑ کر مجھے ہی گھورے جا رہی ہے۔ اس کے گرد کھڑے کزنز اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور وہ تھی کہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی چہرے کا رخ موڑا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں ہی اماں کی ہانک پر پلٹنا پڑا۔ ہادی تم کیوں ادھر کھڑے ہو؟ ادھر آؤ، اپنے چچا سے ملو۔ سب میری طرف متوجہ ہو گئے، مطلب وہاں جانے میں ہی خلاصی تھی۔ میں گیند کو لان میں پھینکتا اس طرف چل پڑا۔ بھائی صاحب یہ ہے ہادی، امی نے پرجوش لہجے میں تعارف کروایا۔ چچا قاسم نے والہانہ انداز میں میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اتنے میں وہ آگے بڑھی اور میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور دونوں گالوں کے گڑھے گہرے ہو رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بھوری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سلام لو ہادی، اماں نے مجھے ٹہوکا تو میں نے بے دلی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ خوشی سے میرا ہاتھ تھامے ہنس رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ کسی گھڑی وہ میرا ہاتھ چھوڑے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایسا کیوں تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کچھ ہی دیر میں باقی کے کزنز اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ بڑھائے کھڑے ہو گئے اور میری جان بخشی ہوئی۔ وہ باقی سب سے ملنے لگی تو میں آنکھ بچا کر وہاں سے نکل آیا۔ ہاں البتہ میں اپنی پشت پر اس کی مسلسل مجھے گھورتی نگاہیں محسوس کر سکتا تھا۔ پھر باقی سارا دن تو میں ان کے سامنے پھٹکا بھی نہیں۔ میں ہوں آیت قاسم عطا۔ یہ کہانی میری ہے، میری محبت کی، میری چاہت کی اور میری واحد تمنا کی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک مشینی زندگی کا حصہ پایا۔ مما بابا دونوں ڈاکٹر اور مصروف شخصیت تھے، میں ان کی مشینی زندگی کا صرف اتنا سا حصہ تھی کہ میں نے ان دونوں کو جوڑ رکھا تھا۔ بابا مجھے اکثر بتاتے تھے کہ لاہور میں ہمارا ایک آبائی گھر ہے، وہ بہت بڑا گھر ہے، وہاں تمہارے بہت سے کزنز ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر اکثر ملنے کی خواہش ظاہر کرتی تھی اور وہ ہر دفعہ وقت نکالنے کی کوشش جیسا بہانہ لگا کے جان چھڑا لیتے تھے۔
میں 9 سال کی ہوئی تو مما پپا میں انبن رہنے لگی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جھگڑے طویل ہونے لگے. ماما ناراض ہو کر گھر سے چلی گئیں تو بابا ان سے بدلہ لینے کی غرض سے مجھے لاہور لے آئے. بابا بتاتے ہیں کہ جب تم 2 سال کی تھی تب وہ اور مما یہاں آیا کرتے تھے. تو مطلب میری ہادی سے یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، یہ ہماری دوسری ملاقات تھی. یہ گھر یا کوٹھی تو ہرگز نہیں تھی، یہ تو بہت بڑی حویلی تھی. میں گاڑی سے اتری تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کے حیران رہ گئی، اور پھر جیسے بچوں اور بڑوں کا ایک ہجوم ہماری طرف بڑھا. بابا نے میرے کان میں سرگوشی کی، آیت لک، یہ سب تمہارے کزنز ہیں. میں اپنی طرف بڑھتے بچوں کو دیکھ رہی تھی جب میری نگاہ اس پر پڑی. جینز اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس، دبلا پتلا سانولا سا وہ لڑکا باقی بچوں کی طرح مجھ سے ملنے کے لیے بھاگ کر نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر عجیب بیزاری تھی. لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا. سیاہ گھنے بال ماتھے پر گرے تھے، بڑی بڑی ذہین آنکھیں، اور سانولی رنگت تو جیسے اس پر جچ رہی تھی. وہ بڑی مہارت سے انگلی پر گیند گھما رہا تھا. سب کزنز میرے گرد جمع ہو چکے تھے، کھیکی لگا رکھی تھی، لیکن مجھے تو اس میں دلچسپی تھی جو دور لان میں کھڑا اس سب سے بیگانہ تھا. اس کی نگاہیں جب مجھ سے ملی تو اس نے بے رخی سے رخ موڑ لیا، لیکن مجھے وہ اس انداز میں بھی بے حد اچھا لگا. اتنے میں ہی نورین چچی نے اسے ہانک لگائی، ہادی تم کیوں ادھر کھڑے ہو، ادھر آؤ اپنے چچا سے ملو. اس نے چونک کے ہماری طرف دیکھا اور پھر بیزار صورت بنائے گیند ہوا میں اچھالتا ہمارے پاس آ گیا. ہمیں دیکھ کر باقی بچوں کی طرح نہ تو اس کی باتیں کھلی تھیں نہ ہی آنکھیں چمک رہی تھیں. وہ تو جیسے مجبوراً کھڑا تھا. مجھے وہ بہت اچھا لگا. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف ہاتھ آگے کیا. یہ دوستی کا ہاتھ تھا، مگر یہ کیا، اسے تو جیسے سانپ سونگھ گیا. میں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑی تھی اور جناب سپاٹ چہرہ لیے کھڑے تھے. اتنے میں نورین چچی نے اسے ٹہوکا، سلام لو ہادی. ان کے کہنے پر اس نے ہاتھ ضرور آگے بڑھایا تھا، لیکن چہرہ ہنوز سپاٹ تھا. میں اس کا ہاتھ تھامے کھڑی اس کے مسکرانے کا انتظار کر رہی تھی. آخر کو اسے میری مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو. اور ہوا بھی یہی. جیسے ہی میرے باقی کے کزنز میری طرف بڑھے وہ نظر بچا کر وہاں سے بھاگ گیا. میری نگاہیں اسی کا تعاقب کر رہی تھیں. چند سیکنڈز لگے تھے اسے بھاگتے ہوئے. بڑے سے برآمدے میں جا کر وہ کسی کمرے میں گم ہو گیا، اور پھر باقی پورا دن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. میں تو سمجھا تھا چچا قاسم صرف ملنے آئے ہیں، لیکن یہاں تو ایک نئی ہی کہانی سامنے آئی. چچا قاسم صرف ملنے نہیں آئے تھے، بلکہ آیت کو یہاں ہم سب کے پاس چھوڑنے آئے تھے. اور گھر میں اب آیت کو ہم سب بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کروانے کی باتیں ہو رہی تھیں. میری بڑی بہن تو کالج جاتی تھی. میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ اوسط درجے کا اسکول تھا، جبکہ باقی کزن سب لوگ اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے. آیت کے یہاں رہنے پر باقی سب کزنز تو خاصے پرجوش دکھائی دے رہے تھے. البتہ میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا. مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ ہم سب سے تھوڑی الگ ہے، اور گھر کے تمام بڑے اسے خاصی اہمیت دے رہے تھے. ایسے میں یقیناً ہم سب کچھ عرصے میں ہی اس سے خار کھانے لگیں گے. خیر یہ میرے ذہن کا ہی خیال تھا، شاید میرے دوسرے کزنز یہ سب کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے. یہ اگلے دن شام کا وقت تھا. سب لوگ لان میں موجود تھے. چائے کے ساتھ گرما گرم سموسے اور پکوڑوں کا دور چل رہا تھا. مجھے بھی باقی بچوں کے ساتھ وہاں بلایا گیا. میں ابھی وہاں آ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اتنے میں مجھے اس کی آواز سنائی تھی، بابا مجھے ہادی کی کلاس میں پڑھنا ہے. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. سب لوگ اس کی بات سے لطف اندوز ہو کے ہنس رہے تھے، اور وہ بتیسی نکالے میری طرف دیکھ رہی تھی. بیٹا ہادی تو 7ویں جماعت میں ہے اور آپ کو 4تھی جماعت میں جانا ہے، عفت چچی نے بڑی محبت سے وضاحت دی، جبکہ باقی سب ابھی بھی کھی کر رہے تھے. نہیں، مجھے ہادی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. عجیب ضدی لڑکی تھی. مجھے ضدی لوگ بالکل پسند نہیں تھے. میں اپنی چھوٹی بہن اقصیٰ کو بھی بے جا ضد کرنے پہ ڈانٹ دیتا تھا، اور وہ تو خیر اقصیٰ سے بڑی تھی. سب لوگ اسے سمجھانے میں لگے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے سموسے کی پلیٹ لوں اور یہاں سے کھسک لوں. اتنے میں ہی وہ محترمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آ کر میرے بازو سے لٹک گئی. مجھے ہادی کے ساتھ ہی اسکول جانا ہے. وہ میرے بازو کو جپھا ڈالے کہہ رہی تھی، اور میں کھسیانہ سا ہو کے سب کی طرف دیکھ رہا تھا. دل کیا بازو جھٹک کے اسے ایک طرف کر دوں، لیکن کر نہیں سکتا تھا.
چچا قاسم پوری بتیسی نکالے ہم ہی پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ایسا کرتے ہیں تمہارا داخلہ ہادی کے اسکول میں کروا دیتے ہیں، بس خوش؟ چچا قاسم نے جیسے اسے رام کرنے کے لیے کہا اور وہ خوشی سے چہکنے لگی۔ میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل گیا۔ میں پریشان اس بات پر تھا کہ مجھ میں ایسا کیا ہے جو وہ سب کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ حالانکہ میں نے اسے باقی کزنز کی طرح کسی قسم کی لفٹ نہیں کروائی تھی، لیکن میں اس بات سے انجان تھا کہ یہ پریشانی بہت جلد میرے گلے پڑنے والی ہے۔ میں یہ تو جانتی تھی بابا مجھے یہاں مما سے چھپا کر لائے ہیں، لیکن اس بات کا وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ مجھے وہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ رات بھر تو میں روتی رہی، لیکن پھر بابا نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں ہمیشہ سے بہت سے دوست اور ایسے خیال کرنے والے چاہیے تھے، تمہیں یہاں سب کچھ ملے گا اور میں بھی ہفتے بعد چکر لگایا کروں گا۔ بابا کہہ تو سچ رہے تھے، یہاں سب لوگ بہت محبت کرنے والے تھے۔ بابا کے 2 سگے بھائی تھے، عاصم اور حامد چچا، جبکہ 2 چچا زاد بھائی تھے، جاوید اور عابد تایا۔ جاوید اور عابد تایا دونوں بابا سے بڑے تھے۔ جاوید تایا جی کے 3 بچے تھے، اقرا، پی، ہادی اور اقصا۔ عابد تایا کے 2 بچے تھے، علی اور روحا۔ ادھر سے عاصم چچا کی ایک بیٹی ملیحہ تھی، جبکہ حامد چچا کے 2 بیٹے معیز اور منیب تھے۔ پہلی دفعہ تو اتنے سارے رشتہ دار ایک ساتھ دیکھ کے میں بہت حیران ہوئی تھی، لیکن پھر بہت اچھا لگنے لگا۔ کہاں وہاں پہ میں ایک بہن یا بھائیوں کے لیے روتی تھی کہ کوئی ہو میرے ساتھ کھیلے، اور کہاں یہاں اتنے سارے کزنز تھے اور سب لوگ بہت ملنسار اور محبت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بابا کی تھوڑی دیر کے اصرار کے بعد میں مان گئی کہ میں یہیں رہوں گی اور یہیں اسکول میں پڑھوں گی۔ مجھے ملیحہ سے پتہ چلا کہ وہ سب ایک اسکول میں، جبکہ ہادی الگ اسکول میں پڑھتا ہے۔ اگلے دن لان میں سب جمع تھے جب میرے اسکول داخلے کی بات چلی۔ میں بھی سب بچوں کے بیچ میں بیٹھی تھی جب وہ لان میں داخل ہوا۔ قمیص شلوار میں وہ کم دبلا لگتا تھا، ہاں البتہ چہرہ ویسا ہی تھا، سپاٹ اور بیزار۔ وہ باقی بچوں کی طرح بہت شوخ، چنچل اور ہنسمکھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ مجھے وہی اچھا لگتا تھا۔ اسے آتے دیکھ کے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور بابا کے پاس جا کر اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بابا مجھے ہادی کی کلاس میں پڑھنا ہے۔ سب لوگ میری بات پر ہنسنے لگے، سوائے ہادی کے جو بھونچکا سا رہ گیا۔ بیٹا ہادی تو 7ویں جماعت میں ہے اور آپ کو 4تھی جماعت میں جانا ہے۔ چچی نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری سوئی تو جیسے اس پر اٹک کے رہ گئی۔ نہیں، مجھے ہادی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پھر جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہادی کے بازو کو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اور سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے ہادی کے ساتھ ہی اسکول جانا ہے۔ میں اپنی ضد پر قائم رہی اور آخر کار بابا مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ایسے کرتے ہیں تمہارا داخلہ ہادی کے اسکول میں کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اسے بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ کچھ ہی دیر میں کل کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ کسی ڈھول کی طرح میرے گلے میں لٹکا دی گئی تھی۔ مطلب قاسم چچا مذاق نہیں کر رہے تھے، سچ میں اس کا داخلہ میرے ہی اسکول میں ہوا تھا، اور وہ تو جیسے ایک عذاب کی طرح سے مجھ پر مسلط ہو گئی تھی۔ آج اسکول میں اس کا پہلا دن تھا۔ ہم دونوں اکٹھے اسکول آئے تھے کیونکہ قاسم چچا ہم دونوں کو کار پہ لائے تھے۔ میں بہت بیزار تھا کیونکہ میں اپنی بس کو، اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اگلی سیٹ سے مڑ مڑ کے بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ بکھرتی اور جیسے اس کی بھوری آنکھیں چمکنے لگتی، مجھے ان سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی اسکول کے گیٹ کے سامنے اترے، وہ جھٹ سے نیچے اتری اور بھاگ کے میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں نے ایک چور نگاہ قاسم چچا پہ ڈالی، وہ ہم دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، مطلب میں اس کا ہاتھ جھٹک نہیں سکتا تھا۔ اسکول گیٹ پر پہنچنے تک بہت سے بچے ہمیں دیکھ چکے تھے اور میرا شرمندگی سے برا حال تھا۔ میں تو کبھی اقصا کو بھی یوں اپنے ساتھ چپکا کے اسکول نہیں لے کر آیا، تو پھر یہ تو آیت تھی جس سے نہ جانے کیوں مجھے چڑ تھی۔ خیر، جیسے ہی ہم گیٹ عبور کر کے اندر پہنچے، میں نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور دانت پر دانت جمائے اس سے مخاطب ہوا، آئندہ تم میرا ہاتھ نہیں پکڑو گی، بلکہ دور ہو کے چلا کرو۔ وہ میرے غصے سے سہمی ضرور تھی، لیکن پھر جھٹ سے بول پڑی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا اسکول میں پہلا دن ہے نا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے نخوت سے ناک چڑھائی۔
کرنا کیا ہے؟ مجھے میری کلاس تک لے چلو، وہ بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی، آج اس کا پہلا دن تھا، اسے کلاس تک لے کے جانا میری ذمہ داری تھی۔ چلو آ جاؤ میرے پیچھے، میں نے بڑے روب سے اسے حکم صادر کیا اور خود آگے چل پڑا۔ وہ پونی لہراتی میرے پیچھے چلنے کے بجائے میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی اور بار بار میری طرف دیکھ کے مسکرانا جیسے اس نے عادت بنا لی تھی، اور مجھے اس عادت سے بے انتہا چڑ تھی۔ خیر کچھ دیر بعد میں اس کی کمرہ جماعت کے سامنے کھڑا تھا۔ جاؤ یہ کلاس ہے تمہاری، میں نے سنجیدگی سے کہا اور خود اپنا بستہ سنبھالے پلٹا جب اس کی تیکھی آواز نے قدم پھر سے روک لیے۔ اور تمہاری کلاس کون سی ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کے؟ میں نے رخ موڑے بنا غصے میں پوچھا۔ میں بریک میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میرا دل کیا اس کا سر پھوڑ دوں۔ میں غصے میں پلٹا، نہیں، ہرگز نہیں، اپنی کلاس میں رہنا اور چھٹی کے وقت باہر گیٹ پہ آ جانا۔ مجھے تمہارے ساتھ لنچ شیئر کرنا ہے۔ وہ انتہا کی ڈھیٹ تھی، مجھے ڈر تھا میرا کوئی دوست نہ ہمیں دیکھ لے ورنہ سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی۔ نہیں، تم اپنا لنچ کرو گی اور میں اپنا، سمجھی؟ چلو اب جاؤ اپنی کلاس میں۔ اب کی بار میں نے حد درجہ سختی سے کہا اور قدم تیز کر دیے۔ وہ شاید میرے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک وہیں کھڑی رہی۔ پھر پورا دن مجھے وہ اسکول میں نظر نہیں آئی۔ چھٹی ہوتے ہی مجھے پھر سے بیزاریت ہونے لگی کیونکہ اماں کی ساری ہدایات یاد آنے لگی تھیں۔ مجھے اسے چھٹی کے وقت ساتھ لے کے باہر نکلنا تھا۔ میں مین گیٹ پر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ مسکراتی ہوئی میری طرف آتی نظر آئی۔ کیسے اتنا مسکرا لیتی ہے؟ مجھے عجیب غصہ آنے لگا اور پھر یہ غصہ گھر آ کر ہی اترا۔ بابا نے مجھے سمجھایا کہ اب مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ میں مما سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جتنا مما نے بابا کو تنگ کیا تھا، میں صرف اپنے بابا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور بابا مجھے یہاں لے آئے تھے۔ یہ جگہ میرے خوابوں جیسی تھی، جہاں لوگوں کے پاس دوسرے لوگوں کے لیے وقت تھا، بچوں کے لیے وقت تھا۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی اصول، کوئی پابندیاں نہیں تھیں۔ مجھے یہ سب اچھا لگا تھا۔ میں بابا کی بات مان گئی۔ وہ میرا اسکول کا پہلا دن تھا۔ بابا مجھے اور ہادی کو کار میں چھوڑنے آئے تھے۔ ہادی اسکول یونیفارم میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گھر میں تو اس کے بال بکھرے رہتے تھے، لیکن یہاں سلیقے سے ایک طرف مانگ میں کنگھی کیے ہوئے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کی پینٹ اور گہری نیلی ٹائی لگائے، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھی بار بار اسے مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب یقیناً میرا دوست بن جائے گا، میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ اور پھر جیسے ہی کار رکی، میں نے باہر نکلتے ہی بھاگ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نئے اسکول میں جاتے وقت صرف اس کی وجہ سے مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اسکول کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی ہادی نے جس طرح سے میرا ہاتھ جھٹکا، ایک پل کے لیے میرا دل ڈوب گیا۔ آئندہ میرا ہاتھ نہیں پکڑو گی تم، بلکہ دور ہو کے چلا کرو۔ وہ اتنے غصے میں بات کرے گا، مجھے یقین نہیں آیا۔ کیا وہ ایسے غصے میں ہی بات کرتا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پل میں نے پورا اعتماد ہو کر کہا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا اسکول میں پہلا دن ہے نا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ہنوز روکھے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے ایسے رویے سے میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن شاید وہ ایسا ہی تھا۔ میری تو اس کے ساتھ یہ پہلی گفتگو تھی۔ کرنا کیا ہے، مجھے کلاس تک لے چلو، میں نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے کچھ سوچنے کے بعد حامی بھر کے حکم دیتا آگے بڑھ گیا۔ چلو آ جاؤ میرے پیچھے۔ میں مسکرا دی۔ وہ غصے والا ضرور تھا، لیکن باقی سب کی طرح احساس کرنے والا تھا۔ اس نے پیچھے چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ چل رہا تھا اور مجھے اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دور لمبی راہداری میں چلنے کے بعد وہ ایک کلاس کے آگے آ کر رکا۔ جاؤ یہ کلاس ہے تمہاری۔ اور تمہاری کلاس کون سی ہے؟ میں نے جھٹ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ تم دونوں کی ایک کلاس نہیں ہو سکتی، لیکن تم اس کی کلاس میں جا سکتی ہو، جیسے کہ بریک میں۔ تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر؟ وہ رخ موڑے بنا پوچھ رہا تھا۔ بریک میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ ایک دم غصے سے پلٹا، 2 قدم آگے آ کے میرے سر پہ غرایا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اپنی کلاس میں رہنا اور چھٹی کے وقت باہر گیٹ پہ آ جانا۔
मेरा दिल डूब गया। उस दिन पहली दफा मुझे उससे शदीद डर लगा। वो क्यों ऐसा था, गुस्से वाला, नकचढ़ा सा। मुझे तुम्हारे साथ लंच शेयर करना है, मैंने डरते डरते वजह बताई। नहीं, तुम अपना लंच करोगी और मैं अपना, समझी? चलो अब जाओ अपनी क्लास में। अब की बार तो उसने बहुत सख्ती से कहा और फिर तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। मैं इस आस में खड़ी रही कि वो इसी कॉरिडोर की किसी क्लास में जाएगा तो मैं उसकी क्लास याद कर लूँगी, लेकिन वो तो चलता चलता गैलरी से बाहर निकल गया और मैं मायूसी से क्लास में आ गई। फिर ब्रेक के वक्त बहुत ख्वाहिश के बावजूद भी मैं उसकी क्लास तलाश करने नहीं निकली। एक आस थी कि शायद वो पता करने आएगा कि कज़न तुम ठीक हो, पहला दिन कैसा गुजरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता छुट्टी के वक्त सड़ी सूरत बनाए वो गेट पे ज़रूर मिला और फिर ये सड़ी सूरत मेरा बार बार मुस्कुराना भी ठीक ना कर सका और वो घर तक यूं ही जला भुना सा रहा। मेरी उससे नफ़रत का आगाज़ तब हुआ जब उसने पहली दफ़ा मेरी शिकायत लगाई। कासिम चचा जा चुके थे, मैं अब अपनी बस पे स्कूल जाता था, जबकि उसके लिए रिक्शा लगवाया गया था। वो आती तो अलग थी, लेकिन स्कूल में आते ही थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे सर पे मंडलाने लगती। कभी मेरी क्लास के सामने आके इशारे करती, कभी पेंसिल रेजर जैसी चीज़ें मांगती और कभी लंच और अपना मुंह एक साथ उठाए मेरी क्लास में आ जाती। मेरे दोस्त मुझ पे हंसने लगते हैं। मैं इस सब से तंग आ चुका था और फिर मैंने एक दिन उसे पकड़ के अच्छा खासा डांट दिया और उसने घर आते ही अब्बा को शिकायत लगा दी। उस एक महीने में ही आयत अब्बा समेत पूरे घर की लाडली बन गई थी, क्योंकि कासिम चचा ने 7 साल बाद वापस आकर ना सिर्फ आयत को यहाँ छोड़ा था, बल्कि हवेली के अखराजात का बेड़ा उठाना भी शुरू कर दिया था। यहाँ आयत ने शिकायत लगाई, वहाँ अब्बा ने मुझे बुला लिया और फिर गाल पर एक चमाट के साथ साथ अच्छी खासी इज्जत अफजाई भी हुई और वो उस वक्त वहीं पे मौजूद थी। उसकी वहाँ मौजूदगी मेरे लिए ज़्यादा जिल्लत का बायस थी। चलो जाओ अब यहाँ से, और आइंदा आयत के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा मुझे आंखें दिखा रहे थे और मैं उसे आंखें दिखा रहा था, जो अब मुस्तरिब खड़ी हाथ मरोड़ रही थी। सब ड्रामे थे। मैं पहले से जानता था वो मेरा सुकून बर्बाद करने आई है। मैं घर के बच्चों में दूसरे नंबर पर था। सबसे बड़ी इकरा आपी और फिर मैं था। गो के आबिद चचा का अली मुझसे कुछ माह ही छोटा था, लेकिन फिर भी मेरे सारे कज़न्स मुझे बड़ा मानते थे और आज से पहले कभी किसी छोटे ने मेरे साथ ऐसे नहीं किया था। अब्बा अब उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे ये समझा रहे थे कि बेटा अपने बाबा को कुछ मत बताना, ये नालायक आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। नालायक मतलब? कल तक मैं सबका फेवरेट और समझदार बच्चा था और आज मैं उस आयत की वजह से नालायक के खिताब से नवाज दिया गया। वो अब्बा के पास खड़ी भी सहमी निगाहों से मुझे देख रही थी, जबकि मेरा दिल चाह रहा था ऐसा ही एक चमाट उसे रसीद कर दूं जैसा अब्बा ने मुझे मारा है। लेकिन अपनी ख्वाहिश को दबाए मैं फकत दांत पीस के रह गया और पाँव पटखता बाहर चला आया। पहले तो मैं ये समझती रही कि बात बात पे गुस्सा करना, सड़ी सूरत बनाए रखना, मुझसे दूर दूर रहना, ये हादी की नेचर है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगी कि वो सबके साथ ऐसा नहीं था, सिर्फ मुझसे उसे ख़ास बैर था। स्कूल जाते हुए मुझे 1 माह हो गया था, लेकिन क्लास की किसी लड़की या लड़के से मेरी दोस्ती नहीं हो सकी। और कोई ऐसा था जो मेरे बैग में से रोज़ पेंसिल रेज़र जैसी कोई ना कोई चीज़ चुरा लेता था। मेरा स्कूल में हादी के सिवा कोई नहीं था, इसलिए जब भी कुछ चोरी होता मैं बहुत मान से उसके पास चली जाती, मगर मेरी ये हरकत उसके चिड़चिड़ेपन में इजाफा करने लगी और फिर एक दिन उसने मुझे अच्छा खासा डांट दिया। उस दिन मेरा दिल बहुत दुखा। मैं घर आई तो बहुत उदास थी, दिल बोझल था, बाबा की भी याद आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी रो रही थी जब रोहा मेरे पास आई और फिर उसके बहुत इसरार पर मैंने उसे सब बता दिया। उसने मेरी दिलजोई की, लेकिन ये सब बातें जाकर ताया जावेद को बता दी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जैसा हो गया था। जब हादी को मेरे सामने थप्पड़ पड़ा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे रोहा को कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैंने दिल में तहैया किया कि आइंदा हादी कुछ भी कहे मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी। मुझे बाबा ने हमेशा यही समझाया था कि अगर तुम्हारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो और तुम्हें इस गलती का एहसास हो जाए तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
مجھے بھی ہادی سے معافی مانگنی تھی۔ اگلی ہی شام کو مجھے موقع مل گیا۔ میں لان میں موجود جھولے پہ بیٹھی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ گرمیوں کے دن تھے، ابھی شام 5 بجے تک سب گھر والے لمبی تان کے سو رہے تھے۔ مجھے تو کبھی دوپہر میں نیند ہی نہیں آتی تھی، اور آج پتہ چلا ہادی بھی دوپہر میں نہیں سوتا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح بگڑ گئے۔ تیوری چڑھ گئی، ناک بھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر چلا جاتا، میں بھاگ کے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ٹھٹک کے رکا، پھر خون خوار نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ ہادی، تایا جی کو شکایت میں نے نہیں لگائی تھی۔ جھوٹی ہو تم، وہ دانت پیستے ہوئے غصے میں بولا۔ میں سچ بول رہی ہوں، میں نے صرف روحا کو بتایا تھا، تایا جی کو اس نے سب کچھ بتایا ہے۔ میں نے معصومیت سے صفائی پیش کی، لیکن اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ہنوز غصے میں بول رہا تھا۔ اس کو بھی میں دیکھ لوں گا، تم ہٹو میرے راستے سے، نہیں تو کل والے تھپڑ کا بدلہ مجھے اچھے سے لینا آتا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، تمہیں درد ہوا ہوگا، اس لیے معافی مانگ رہی ہوں۔ نہیں کروں گا معاف، اس نے اکڑ کے کہا، اور پھر یوں ہی گردن اکڑائے آگے چل پڑا۔ مجھے سچ میں دکھ ہوا تھا، لیکن وہ شاید کبھی یقین نہیں کرتا۔ مجھے اس کا غصہ بجا لگ رہا تھا۔ عزت نفس تو بچپن سے ہی مجھ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور آیت نے میری عزت نفس کو مجروح کیا تھا۔ پہلے وہ مجھے صرف بری لگتی تھی، اب تو نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ صرف معصوم ہونے کا ڈھونگ کرتی تھی، اسی لیے میں نے اسے معاف نہیں کیا، اور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اچھا تھا نا، اس دن کے بعد سے وہ ابھی اسکول میں مجھے تنگ بھی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، گھر میں جہاں کہیں ٹاکرا ہو جاتا تو اس کا یوں معصوم صورت بنا کے مجھے دیکھنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ گھر کے ہر فرد کی لاڈلی بن گئی تھی۔ سب لوگ قاسم چچا کی دولت کے اسیر ہو گئے تھے، اور مجھے تو یوں لگتا تھا ان کی وجہ سے سب آیت کی غلامی کرنے لگے ہیں۔ آیت سے پوچھو کیا پکائیں، آیت نے کھانا کھا لیا کیا، آیت کو نہلا دیا کیا، آیت سو گئی کیا، آیت اٹھ گئی کیا۔ گھر میں آیت آیت کی گردان میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ میں سب کزنوں کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی بھی مجھ پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ پہلے ہم سب مل کر کرکٹ کھیلتے تھے، اور میں جو کہتا تھا وہ حرف آخر ہوا کرتا تھا، لیکن اب جب کھیلنے کے وقت میں سب سے یہ کہتا کہ آیت کو ٹیم میں نہیں لینا، تو سارے کھیل چھوڑ کے بیٹھ جاتے۔ میں ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ بہت بری کرکٹر تھی، نہ بیٹ پکڑنا آتا تھا، نہ گیند بازی کا سلیقہ تھا، اور فیلڈنگ مت پوچھو۔ بالنگ کی طرف میری طرف ہی دیکھتی رہتی تھی، اور گیند کہیں سے کہیں چلی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے سارے کزنز چھین لیے۔ میں اس کی وجہ سے کرکٹ نہیں کھیلتا تھا، اور پھر ہوا یہ کہ سب آیت کی وجہ سے دوسرے کھیل کھیلنے لگے۔ میں اکیلا ہو گیا، اور سب آیت کی طرف ہو گئے۔ پھر جیسے اللہ نے میرے دل کی سن لی۔ 1 سال بعد ڈاکٹر چچی نے آیت کی کسٹڈی کا کیس جیت لیا، اور قاسم چچا اسے لینے کے لیے آ گئے۔ سارے گھر والے اداس تھے، اور میں بے حد خوش تھا۔ سب کزنز آیت کے گلے لگ کے رو رہے تھے، اور میں اس سب تماشے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ الٹا تھا نا سب، جب وہ آئی تھی تو سب خوش تھے، میں بیزار تھا۔ اب وہ جا رہی تھی تو سب اداس تھے اور میں خوش تھا۔ باہر لان میں سب چچا قاسم اور آیت سے مل رہے تھے، اور میں اپنے کمرے میں تھا۔ میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا گیم کھیل رہا تھا، جب وہ میرے کمرے میں آئی۔ ہلکی سی دستک کے بعد وہ بنا اجازت میرے کمرے میں چلی آئی۔ سہمی سہمی سی چلی آ رہی تھی۔ میں نے ایک ابرو اچکائے اسے دیکھا، اور پھر بے نیازی سے گیم کھیلنے لگا۔ وہ میری دائیں طرف آ کے کھڑی ہو گئی۔ ہادی، میں جا رہی ہوں۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ مجھ پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ میں اپنی مما کے پاس جا رہی ہوں، اور اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ تم اب تو مجھے معاف کر سکتے ہو نا؟ وہ بہت میٹھے لہجے میں معافی کی طلبگار تھی، اور میں یہ سوچ کے کڑ گیا کہ آخر کو میں اسے کس کس بات کے لیے معاف کروں۔ میں نے اپنے ابا سے مار کھائی، اپنے کزنوں کے ساتھ مل کر کھیلنا چھوڑ دیا، اسکول میں میری کوئی عزت نہیں رہی۔ کس بات کے لیے معاف کرتا؟ اور وہ اتنی ڈھیٹ تھی، ہمیشہ کی طرح ہاتھ آگے بڑھائے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تیوری چڑھائے اس کی طرف دیکھا، اور وہاں سے اٹھ کے باہر نکل گیا، اور پھر تب گھر واپس آیا جب وہ چلی گئی۔